السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا، حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ذالک الکتاب یعنی یہ کتاب جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنا بلند مرتبہ یہ کتاب عطا کرے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں؟ جو اللہ کو دیکھے بغیر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو اپنے تمام شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ایمان رکھتے ہیں یہ متقی لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا اس پر اور اس سے پہلی کتابوں پر۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ متقی ہے۔ واولئک ھم المتقون۔ بزرگان محترم، یہ وہ آیات ہیں جن آیات پر ان تمام ہمارے حفاظ کرام بچوں نے اپنے قرآن کریم کو ختم کیا۔ اصلاً تو قرآن ختم ہوتا ہے سورہ ناس پر، قل اعوذ برب الناس پر قرآن ختم ہوتا ہے، لیکن بچوں نے الناس پر ختم کرنے کے بعد پھر الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کیا۔ ہمارے بزرگان دین اس میں حکمت یہ بتاتے ہیں کہ جب والناس پر قرآن ختم ہوا تو شاید شیطان کو خوشی ہوگی کہ چلو اس نے ختم کر دیا، اب دوبارہ یہ تلاوت نہیں کرے گا، تو ان بچوں نے دوبارہ الف لام میم سے شروع کر کے شیطان کو ایک تھپڑ مار دیا کہ میں دوبارہ قرآن کریم کو شروع کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے جو اس کے اندر بزرگان دین نے بیان فرمائی۔ حفظ قرآن ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اس کا انداز اس سے ہو سکتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے تو ایک ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کون زیادہ حافظ ہے، اور جس کے پاس سب سے زیادہ قرآن کا حفظ تھا نبی علیہ السلام نے ان کو پہلے دفن کروایا، اور اس کے بعد جو کم قرآن والے تھے ان کو دوسرے نمبر پر دفن کرایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کا اتنا اونچا مقام آپ انداز لگائیں کہ ایک تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نمبر دو شہادت کا مقام ملا ہے، لیکن ان دونوں مقاموں کے باوجود ان کے حفظ قرآن کی بنیاد پر ان کو مقدم کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظ قرآن کتنی بڑی دولت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کا شوق ظاہر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مہر ہے آپ کے پاس؟ ولو خاتم من حدید، جاؤ تلاش کرو، چاہے تمہیں اسٹیل اور لوہے کی انگوٹھی مل جائیں، اس کو لے کر آؤ۔ وہ گئے اور جانے کے بعد غربت اتنی تھی صحابی کی کہ فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے۔ اس کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ لنگی اور تہبند پہن رکھی ہے، میں اسی کو مہر میں دے دوں؟ تو حضرت نے مسکرا کر ہنس کر کے فرمایا کہ اگر آپ اس لنگی کو دے دو گے تو آپ کیا پہنو گے؟ بہرحال وہ صحابی مایوس ہو گئے کہ یہ میرا نکاح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ حافظ ہو؟
فرمایا ہاں میں فلاں فلاں صورتوں کا حافظ ہوں۔ فرمایا نکحتکھا بما معک من القرآن، تمہارے ان صورتوں کے حفظ کی وجہ سے اور ان قرآن کے حفظ کی بدولت، اس کے صدقے میں، اس قرآن کی برکت سے ہم نے تمہارا نکاح کرا دیا۔ یعنی اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ قرآن کی برکت سے ان کا نکاح کرا دیا۔ مہر اپنی جگہ باقی ہے، وہ بعد میں ادا کریں گے، لیکن آپ نے اس حفظ قرآن کی برکت سے ان کا نکاح کرا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظ قرآن کی دولت ایک بہت عظیم المرتبت دولت ہے۔ جن بچوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نصیب فرمائی ہے، ان کے ماں باپ بہت خوش قسمت ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کی اولاد کو یہ دولت نصیب فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، فرمایا کہ جنت میں اس کو کہا جائے گا اس حافظ قرآن سے کہ اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور جیسے دنیا میں پڑھتا تھا ویسے پڑھ، یہاں تک کہ جب تیرا قرآن ختم ہوگا والناس پر تو اللہ جنت میں وہ اعلیٰ مقام تمہیں عطا فرمائیں گے۔ خود حافظ قرآن کے پیرنٹس کے باب میں ہے کہ حق تعالیٰ سر پر وہ تاج پہنائیں گے کہ جیسے آفتاب اور مہتاب کی روشنی ہو، یعنی سن اور مون کی روشنی جیسے نکلتی ہے، اسی طرح اس تاج کے اندر وہ ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوں گے جس کی روشنی نکلے گی۔ تو جب ان کے پیرنٹس کا یہ مقام ہوگا تو خود ان بچوں کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ یہ ساری کی ساری باتیں دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ حفظ قرآن ایک بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ جن اولادوں کو، جن کے بچوں کو نصیب کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اتنا بڑا قرآن سینے میں آ جاتا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کی زندگی، اس کو بھی بہترین بنانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا قرآن اپنے سینے میں لے کر وہ نماز نہ پڑھے، اتنا بڑا قرآن سینے میں لے کر وہ ہمارا بچہ ڈرگس میں نہ چلا جائے، اتنا بڑا قرآن اپنے سینے میں لے کر وہ کسی گندی جگہوں پر اپنی نگاہوں کا استعمال کرنے والا نہ بنے، اتنے بڑے عظیم المرتبت قرآن کو لے کر وہ کہیں گناہوں کے اندر پاگل اور دیوانہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے، اور خصوصاً ان بچوں کی جو حافظ قرآن بچے ہیں، ان کی تربیت کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں ایک اپنا وہ کلام عطا کیا ہے کہ محققین یہ لکھتے ہیں کہ اگلی ساری کتابیں کتاب تھی، اللہ نے لکھ کر اتاری تھی، اور یہ قرآن کلام ہے، اللہ بولا ہے، اور بول کر کے پھر لوح محفوظ میں محفوظ کیا اور پھر دنیا میں اتارا ہے۔ تو جو اللہ بولا ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ تو یہ اگلی کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے، تو اللہ کا کلام سینے میں لے کر ہماری اولاد اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہر نبی نے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کی۔ میں صرف اشارات کر دوں، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو اس موقع پر اپنی ساری اولاد کو اپنے قریب بٹھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ایک پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کی دین، عقائد، ایمان اور اخلاق کی فکر کرتا ہوا جا رہا ہے، جبکہ ان اولاد کے اندر ایک نبی بھی ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن نقل کر رہا ہے، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ومن ذریتی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، ہمارے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیجئے اور جمے رہیے عبادت کے اوپر، استقامت کے ساتھ دین کے اوپر قائم رہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے آپ کو نبوت ملی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ تبلیغ کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی عظمت بیان کیجئے، تو اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے دوسروں میں تبلیغ نہیں شروع کر دی، سب سے پہلے اپنی فیملی کو لیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ بنت محمد یا صفیہ بنت عبد المطلب یا بنی عبد المطلب، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ جو پھوپھی ہے آپ کی، اور فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد، فرمایا کہ سلینی معاشی، جو تم چاہتے ہو دنیا میں مجھ سے مانگ لو، قیامت کے دن تمہارا باپ کا نبی ہونا اور تمہارے بھتیجے کا نبی ہونا یہ تمہیں بچا نہیں سکے گا اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں مجھ سے جو لینا ہو لے لو، ورنہ قیامت کے دن اگر ایمان نہیں ہے تو جو ہے میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو آگے یہ فرمایا ایک دعوت کے موقع پر، جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمایا کہ ما جاء شاب مثل هذا افضل کلام، فرمایا کوئی جوان تمہارے اندر اتنا اونچا کلام لے کر کے نہیں آیا جتنا کہ میں اس کلام کو لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا فیہ خیر دنیاکم و خیر آخرتکم، اس میں تمہاری دنیا کی بھی بھلائی ہے، اس میں تمہاری آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ میں وہ دین، وہ شریعت کو لے کر کے آیا ہوں، میری بات کو مان لو۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی فیملی کی فکر کی، اپنے بچوں کی فکر کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے کہ ہاں ہم فکر کرتے ہی ہیں نا، ہم نے مدرسے میں بھیجا ہے، اتنی فکر کافی نہیں ہوگی۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ ان کا بیٹا کنعان اگرچہ وہ ایمان نہیں لایا اور اخیر میں وہ پانی میں ڈوب گیا، وہ فلٹ میں ڈوب گیا، وہ جو ہے بے ایمان دنیا سے رخصت ہوا، وہ عذاب میں پکڑا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا حال یہ رہا کہ وہ اخیر تک اپنے بیٹے کے ایمان کے بعد میں کوشش کرتے رہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے 1 مرتبہ کوشش کر لی، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے کوشش کر لی۔ بہت پیاری مثال دے کر ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ہم اس کو بچانے کی، اس کی صحت کی کتنی فکر کرتے، اس کے پیچھے کتنا غم، اس کے پیچھے راتوں میں رونا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کو دواخانہ ہسپتالوں میں لے جانا، اور جو ممکن ہو ساری تدبیر ہم کر لیتے ہیں۔ کیا جہنم سے بچانے کے لیے ہم نے اتنی تدبیر کی ہے اس کے لیے؟ کیا آخرت سے بچانے کے لیے ہم نے اتنی تدبیر اپنی اولاد کے لیے کی ہے؟ قرآن ایک مثال دے کر ہم کو سمجھاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو بھی اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں آگ اور فائر کا تذکرہ کر کے قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکان میں آگ لگ جائیں، فائر ہو جائیں، تو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اگر تمہارا بچہ یہ کہہ دے ابا نہیں میں تو اسی میں آرام کروں گا، آپ تشریف لے جائیں، آپ مار کر نکال دیں گے اپنے بچے کو، ارے نکلو ورنہ تم جل جاؤ گے۔ فرمایا دنیا کے فائر اور آگ سے بچانے کے لیے جتنی تدبیر اور جتنی کوششیں اپنی اولاد کے لیے کرتے ہو، بیماریوں سے صحت کے لیے جتنی تدبیر اور کوشش کرتے ہو، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کی اتنی ہی تدبیر ہونی چاہیے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک جو ہے امیر ہے، اور ہر امیر کو قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ایک بادشاہ
ملک کا امیر ہے، تو اس کے نیچے ایک والد جو ہیں اور ایک والدہ جو ہیں وہ اپنے گھر کے بچوں کی امیر ہے، اور قیامت کے دن ایک والد کو بھی پوچھا جائے گا، ایک والدہ کو بھی پوچھا جائے گا اپنی اولاد کی تربیت کی کتنی فکر کی تھی، ان کی دنیا کمانے کی فکر کی تھی یا ان کے دین بنانے کی فکر کی تھی۔ ایک استاذ اپنے کلاس کا امیر ہے، قیامت کے دن اس استاذ کو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کی کتنی تربیت کی تھی اور کتنی فکر کی تھی اور ان کی زندگی کو تم نے کتنا بنایا تھا۔ ایک مسجد کا ذمہ دار اور ایک مسجد کا پریسیڈنٹ اور ایک مسجد کی کمیٹی یہ اس پورے عملے کی، پورے مدرسے کے ذمہ دار ہے اور وہ امیر ہے، اور قیامت کے دن ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت اساتذہ تھے، تمہارے ماتحت بچے تھے جو پڑھنے والے تھے، تم نے ان کے کتنے حقوق کو ادا کیا تھا۔ تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، اور اللہ کے سامنے سے کوئی پاؤں ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ کو جواب نہ دے دے۔ لا تزال قدم ابن آدم کے پاؤں نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اللہ کو جواب نہ دے دیں۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو۔ دنیا مقدر کی ہے، مل کر رہے گی، لیکن دین محنت سے آتا ہے، دین ایسے نہیں آتا ہے۔ دنیا تقدیر سے آتی ہے اور دین محنت سے آتا ہے، اس لیے مقدر کی دنیا تو مل کر رہے گی، وہ تو جس کو سگنیچر کرتے نہیں آتا ہے اللہ اس کو بھی مقدر کی دنیا دے دیا کرتا ہے، لیکن دین، تربیت، اخلاق، عقائد کی صحت، یہ سب کے سب جو ہیں وہ محنت کی بنیاد پر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، ان کی زندگی بنانے کی فکر کریں۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائیں۔ احکم الحاکمین ان بچوں کے سینوں میں کا قیام قیامت قرآن کریم کو محفوظ فرمائیں۔ اللہ ان کو بھی وہ سارے فضائل عطا فرمائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، اور ان کے والدین اور ان کے پیرنٹس اور ان کے اقارب کو بھی عطا فرمائیں، اور ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائیں، ان کے اساتذہ کے لیے، اس مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے، اور اس مدرسے کے تعاون کرنے والے اور اس مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے حق تعالیٰ جل شانہ سبھی کے لیے اس درجہ حفظ کو اور حافظ ہونے والے بچوں کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔